عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہمارے اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 393 اور 394 ہے۔ ان دونوں روایتوں کو امام مسلم نے بھی اور امام بخاری بھی ان دونوں روایتوں کو لے کر آئے ہیں۔ چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے اس لیے ہم دونوں روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جوہینہ کی طرف سرکوبی کے لیے بھیجا اور اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ہماری جنگ ہونی شروع ہو گئی، اور جب میری ایک سے جنگ ہوئی اور میں نے تلوار لی، ابھی اس کا سر قلم کرنے والا تھا، اس کا سر کو اس کے جسم سے جدا کرنے والا تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا۔ میرے ساتھ والے ساتھی نے کہا، اسامہ بن زید یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے معلوم نہیں ہے اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ بس یہ بات دونوں کے درمیان ہوتی رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو دی فتح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی صورتحال کو دریافت کیا۔ بتائیے کیا معاملہ ہوا، کیا صورتحال پیش آئی، کون کون شہید ہوا، یا کس نے کیا کردگی دکھائی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کر رہے ہیں۔ جب ساری صورتحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کر دی تو کسی ساتھ والے نے یہ بھی واقعہ بھی بیان کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دریافت کیا، اسامہ بن زید میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہی جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ جب میری اس سے جنگ ہوئی اور اس نے خوف کے بارے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھا تھا، کھول کے دیکھا تھا کہ اس نے خوف کی وجہ سے یا موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک کاش میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا، ایک کاش میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم میں روایت اس میں لفظ یہ ہے پھر آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کلمہ پڑھنے والے اگر مسلمان آئیں گے تو تم کیا کہو گے؟ حضرات محترم ذرا غور کیجیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاباشی نہیں دی، ان سے ہوئی اجتہادی خطا، اور بظاہر جو حضرت اسامہ بن زید فرما رہے تھے واقعی ایسا ہی تھا۔ جب کسی دشمن سے لڑائی ہو اور نیزہ ہاتھ میں ہو، اس کو اپنی موت نظر آئے وہ کلمہ پڑھ لے تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اسامہ بن زید فرما رہے تھے۔ مگر اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دے رہے تھے اجازت تو پھر تو ہر آدمی ایک نیا دروازہ کھول لیتا قتل و غارت کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت بھری باتوں میں سے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھا ہے؟ بظاہر جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے گا، باطن کا معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ایک بات کو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے اگر کوئی مجتہد کسی معاملے میں خطا کر بیٹھے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، ان سے ہو گئی خطا۔ اگر کوئی مجتہد کسی معاملے میں خطا کر بیٹھے تو اس میں بھی اجر ملتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ کاش میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ یہ جو مجھ سے خطا ہو گئی ہے یہ خطا ہونے کے بعد میں ایمان لاتا تاکہ میری خطا جو ہے اسلام لانے سے مٹ جاتی، یہ خطا میری مٹ جاتی، جو مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرات محترم
اگر کوئی غلطی ہو جائے، اب کیا پہلو نکل رہا ہے؟ اپنی غلطی کو فوراً مان لینا چاہیے، اس پہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ ضد کرنے سے فساد برپا ہوتا ہے اور انسان کسی اور راہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دعائیں مغفرت کریں۔ جب جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مغفرت کریں گے تو پھر اس کی دعا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ کے بارے میں مقبول ہوتی ہے۔ اور حضور کی تمام صحابہ جو ہیں یہ عدل و انصاف والے ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو تمام صحابہ کیا ہیں بولیے؟ جنتی ہیں۔ اسی لیے ایک نعرہ لگایا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ عقیدہ اہل سنت یہی ہے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔